تنویر خاص بھی اپنا نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں دوبارہ حاضر ہے۔ آج ایک اور عام خبر پچھلے ہفتے مجھے آئی تھی، وہ لاہور ہائی کورٹ پاکستان کی تھی، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک خاتون نے جو خلا دائر کیا اپنے خاوند سے طلاق لینے کے لیے، اس کو حق بجانب دے دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو حق مہر ہے وہ دینا پڑے گا خاوند کو، کیونکہ اس نے مجبور کیا اس عورت کو خلا لینے میں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کیس تھا، اور مجھے پھر شکایت ہے کورٹ سسٹم سے، عدالتوں سے اور ججز سے کہ کیا یہ پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا تھا؟ کیا یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام سے نہیں بنا تھا کہ ہم اس کی کتاب کو افضل مانیں گے، اس کی ہدایت کو مانیں گے؟ تو کہاں لکھا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ عورت یہ کہے کہ جو مجھے مجبور کیا اس نے؟ ڈیفینیٹلی مجبوری ہوتی ہے، آپ اس میں نہیں ہوتے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کلیئرلی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت چھوڑنا چاہ رہی ہے، پہلے تو قرآن کی گائیڈنس کلیئرلی یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک منصف مقرر کیا جائے۔ پہلے تو یہ کہ اگر دونوں نے تھان لیا طلاق لینے کے لیے تو وہ ایک گھر میں رہیں گے 3 مہینے، اگر ڈیورس خلا لے بھی لیے یا طلاق لے لیے 3 مہینے ایک گھر میں رہیں گے، اسی گھر میں رہیں گے، اور پھر ایک منصف مرد کی طرف سے اور ایک اچھا انصاف کرنے والا مرد عورت کی طرف سے، وہ دونوں کو بیٹھیں گے 3 مہینے، کوشش کریں گے تاکہ یہ معاملہ ٹھیک ہو۔ یاد رکھیں، طلاق سے 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور جو بچے اگر ہیں تو ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے برباد، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، جو بچے ان کے ماں باپ کی طلاقیں ہوتی ہیں کل کو بہت بڑے کرمنلز بن جاتے ہیں، اس لیے طلاق کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو اگر وہ عورت کو پرابلم چل رہی تھی کہ وہ خاوند اچھا نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ دے دلا کے تم اسے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو 3 مہینے کی وارننگ دیں، اور قرآن کلیئرلی بتا رہا ہے۔ تو ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ وہ کہیں گے جی 3 مہینے کے لیے آپ 2 منصف مردوں سے لے کے آئیں اور ان کو ایک ہی گھر میں رکھیں، اور 3 مہینے کوشش کریں کہ 3 ہی مہینے بعد ان کی خلا ہو جائے گی یا طلاق ہو جائے گی، لیکن 3 مہینے میں ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ مرد جب دیکھیں کہ اس میرا اب یہ چھوڑ کے جا رہی ہے تو وہ 3 مہینے سوچے اور اپنا رویہ ٹھیک کر لے۔ تو یہی بہتر ہے، یہی طریقہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ اس لیے کھلا رہ رہی کہ خاوند نے کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، یا کوئی اور وجہ کی ہے تعلقات ہے، یا کوئی اور کانٹیکٹس میں ہے، میجارٹی زیادہ تر کیسز آج کل یہی آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو قرآن کی طرف دیکھنا پڑے گا، آپ کو بائبل کی طرف دیکھنا پڑے گا، آپ کو توریت جو پوری دنیا کے 6.5 ارب لوگ ہیں ان کی ہدایت کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ گاڈ کریٹر نے کیوں اس کو الاؤ کیا ہے، اجازت دی ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کو مانیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کی بھلائی ہے، عورتوں کی بھلائی ہے۔ ہاں، آپ کو اگر شکایت ہے مرد کے رویے سے یہ ناانصافی کی، تو پھر آپ اس کے اپنے کر سکتی ہیں، اس کو ریز کر سکتی ہیں، آپ اس کو کہہ سکتی ہیں، کاؤنسلنگ میں کر سکتی ہیں، تو وہ امید ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو واپس آئیں، عدالتی نظام سے میں کہوں گا خدا کے لیے اپنے آپ کو نکالیں انٹرنیشنل لیول کے کاپی کرنا۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، ایک دو نہیں لاکھوں جانوں کے بعد اس کو بنایا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ نہیں سوائے گاڈ، ایک ون گاڈ کے اندر میں اس کی کتاب محفوظ ہے، اس کے قانون کے دائر ہیں۔ تو آپ کو نہیں اس میں ہے کہ خلا اگر عورت لے رہی ہے تو حق میرے بھی جو بندہ کافی بڑی اماؤنٹ میں مجھے دے گا، تو یہ بہت غلط راستہ آپ نے کھول دیا ہے۔ کئی گھروں کی تباہی ہوں گی، اور لڑکیاں یہ پروموٹ کر سکتی ہیں، اس چیز کو بینیفٹ لے سکتی ہیں۔ تو اس کو ریورس کریں اگر ہو سکے، نہیں تو آئندہ خدا کے لیے حرکتیں مت کریں، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب پہلے ہمارے میں بہت آ رہا ہے، دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں کہ ہم ایک مسجد قرآن کی طرف نہیں جا رہے۔ اس لیے یہ حق کسی طور پہ عورت نہیں پہنچتا اگر وہ خود مانگ رہی ہے کہ وہ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی حق مہر یا کوئی اماؤنٹ اسے طلب کرے، اسے ہر حالت میں چھوڑنا پڑے گا، یا وہ تفصیہ کرے، کوشش کرے سیٹل ہونے کی، فیملی کو انوالو کرے، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ پہ یقین کرے اور بغیر ویسے چلی جائے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے مرد سے کہ اگر ہو سکے تو تم نے وہ گفٹ ایکسچینج کیے ہیں تو وہ اگر وہ خود طلاق دے رہا ہے تو اس کو نہ واپس لو۔ تو ہمیں انصاف سیکھنا ہے۔ یہ دنیا بہت عارضی ہے، اگر ہم کائنات کے مالک کی بات مانیں گے تو ہمیں وہ زندہ رہنے دے گا، اور اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو جنت فردوس میں جگہ ہیں۔ آپ اگر دوبارہ ہو سکتا ہے آپ کو دوسرا خاوند، اگر آپ یقیناً یہ انصاف خرابی ہے
تو وہ دوسرا خاوند آپ اس سے زیادہ مالدار ہو، وہ آپ کو زیادہ خدمت کر سکے. لیکن اگر رویہ یہاں خراب ہوگا تو مردوں میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ اس عورت نے بہت بڑا ظلم کیا پہلے مرد سے، کوئی بندہ آپ کو نکاح نہیں کرے گا، پھر آپ کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی. تو اپنے رویوں کو سمجھیں کہ قدرت جو گاڈ کریٹر کا قدرت کا جو ڈیزائن ہے، جو گائیڈ لائنس ہیں، اس میں فائدہ آپ سب کا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کا ہے، اور اس کے علاوہ پوری سوسائٹی کا ہے، پوری دنیا کا ہے. تو آئیے ہم اس کائنات کے مالک کی ایک گائیڈ لائنس کی طرف جس نے ہمیں بنایا ہے، اور اس سے ہم دنیا میں امن چین لا سکتے ہیں. عدالتی نظام کو ٹھیک کیجیے، اور ہم بھی فائدہ مت اٹھائیں اگر عدالتی نظام میں خرابی ہے. تو ہمیں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں اور اس کے معاملات میں اور قرآن کے ذریعے ہدایت لیں. سب کچھ موجود ہے وہاں پہ. دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ٹیک کیئر، بائے.